جد الانبیاء، انبیاء کے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی ابتلاءات میں گزری، امتحانات میں گزری، کبھی نمرود سے مقابلہ، کبھی باپ سے مقابلہ، کبھی گھر والوں کو چھوڑنا، کبھی علاقے کو چھوڑنا، کبھی ملک کو چھوڑنا، کبھی بادشاہ کے ساتھ ٹکر، کبھی آگ میں، کبھی ہجرت، مصر، شام، عراق، ان سارے علاقوں کو چھوڑ کے بے آب ہو گیا مکہ میں، پھر وہاں بیوی بچے کو چھوڑ کر پھر عراق جانے کا حکم، ساری زندگی قربانیاں، اور جب بچہ بھاگنے دوڑنے کے قابل ہوا تو اس کے گلے پر چھری پھیرنے کا حکم، اور ان کو لٹا دیا۔ آج جا کے پوچھو نا مینا کی وادی سے یہاں کیا ہوا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ساری قربانیاں دی۔ سورہ فصلت کہتی ہے سلام علی ابراہیم، حضرت ابراہیم پر سلامتیاں ہوں، سلام ہو، یہ اللہ فرما رہے ہیں، سلام ہو ابراہیم پر۔ اگلا جملہ سنیے، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، احسان کرنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ سیدنا نوح کو دیکھیے، 950 سال تک اولاد کی اولاد کے پتھر کھائے، ساری زندگی مجاہدات میں گزری۔ سلام علی نوح فی العالمین، سورہ فصلت میں اللہ فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر سلامتیاں ہوں، سلام ہو۔ کیوں؟ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، احسان کرنے والوں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ سلام علی الیاسین، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، سلام علی موسیٰ و ہارون، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ان جلیل القدر پیغمبر کے ان کے تذکرے کے بعد ان پر سلامتی کا ذکر کر کے وجہ بتائی، جو احسان کرے گا ہم اس کے ساتھ یہی معاملہ کریں گے۔ للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، احسان کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ میرا احسان اللہ نے ہباء منثورا کر دیا، ہواؤں میں اڑا دیا، اللہ کو اس کی خبر نہیں، اللہ نہیں جانتا، نہیں۔ للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، جو احسان کرے گا اس کے ساتھ دنیا میں احسان کا معاملہ ہوگا۔